بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دن ایک گہرے سانولے رنگ کی عورت جن کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور رونق تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے پروقار طریقے سے حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی امی امی کہتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا اور پھر دریافت کیا کہ آج کیسے تکلیف فرمائی؟ تو وہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کا آپ کیا کریں گی؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب کہیں دور سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو بڑی دقت پیش آتی ہے، سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چلے آپ کو اونٹ کا ایک بچہ دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ خاتون بولی کہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گی، کیونکہ اونٹ کا بچہ تو میرا بوجھ بھی سہار نہیں سکے گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ نہیں، آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دیا جائے گا اور میں آپ کو اس پر سوار بھی کرواؤں گا۔ تو اتنے میں کچھ دیر میں آپ اپنے خادم کو دیکھتے ہیں، اسے اشارہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ خادم ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان فربا اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی مہار ان خاتون کی طرف بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امی ذرا دیکھے تو صحیح، کیا یہ اونٹ کا بچہ ہی ہے یا کچھ اور؟ اب وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیف مزاح کی گہرائی تک پہنچی اور بے اختیار ہنس پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے لگی۔ یہ خاتون جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، حضرت ایمن ہیں۔ حضرت ایمن کے والد کا نام ثعلبہ بن عمرو تھا اور وہ حبش کے رہنے والے تھے۔ لیکن مورخین نے اس بارے میں کوئی صراحت بیان نہیں کی کہ وہ مکہ میں کب اور کیسے پہنچی، لیکن اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ بطور کنیز کام کرتی رہیں اور حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت بی بی آمنہ کی خدمت پر مامور رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ کی خبرگیری اور خدمت کے لیے ان کو ہی مامور کیا گیا تھا۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے زندگی کے وہ آخری سفر میں بھی ساتھ شامل تھی جو انہوں نے مدینہ سے مکہ کی جانب کیا تھا، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر کے تھے، ننھے حضور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ لوگ اپنی واپسی کے سفر کے دوران جب ایک مقام جسے ابوا کہا جاتا ہے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت یک بیک بے حد خراب ہو گئی اور آپ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت بی بی آمنہ کی اس اچانک موت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایمن کو انتہائی صدمہ پہنچا، لیکن اس کے باوجود، اس انتہائی صدمے کے باوجود حضرت ایمن نے حضرت بی بی آمنہ کو بڑے صبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ، بلکہ کہیں کہ بڑی ضبط کے ساتھ آپ کی تدفین وہیں اس مقام پہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بحفاظت لے کر مکہ پہنچی۔ جب حضرت ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا اور ان کی پرورش کا ذمہ حضرت ایمن کے سپرد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو حضرت ایمن وراثتاً بطور کنیز آپ کے حصے میں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ایمن کا نکاح عبید بن زید سے ہوا۔ عبید بن زید کا تعلق انصار کے قبیلہ حارث بن خزرج سے تھا، لیکن عبید بن زید کی وفات کے بعد حضرت ایمن اپنے ایک چھوٹے سے صاحبزادے کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر طرح سے دلجوئی کی اور ایک دن آپ نے صحابہ کے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کی عورت سے عقد کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایمن سے نکاح کر لے۔ آپ کے یہ الفاظ سنتے ہی آپ کے انتہائی لاڈلے اور آپ کے دل کے قریب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ایمن سے نکاح کر لیا، اور
7 بیست میں حضرت ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ غزوہ احد کے وقت حضرت ایمن کافی معمر ہو چکی تھیں، لیکن آپ نے اس موقع پر اپنے آپ کو گھر تک پابند کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنا شمار ان خواتین میں کر لیا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حضرت ایمن کو اس قدر رنج اور دکھ ہوا اور اس قدر صدمہ پہنچا کہ آپ کا رونا تھا کہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز ہے۔ تو حضرت ایمن نے جواب دیا کہ یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن رو تو میں اس لیے رہی ہوں کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر بھی رقت طاری ہو گئی اور وہ بھی رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ایمن سے بے انتہا محبت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، دادا اور اس کے علاوہ خاندان کے کئی اور بزرگوں کی آنکھیں دیکھ رکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف انہوں نے گود و کھلایا بلکہ ان کی پرورش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے اور انہیں امی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن کو دیکھ کر، یعنی ان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرماتے تھے، ھذا البقیہ اہل بیتی۔ حضرت ایمن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہیں اور ایک طویل عمر کے بعد حضرت عثمان کے ہی دور خلافت کے دوران وفات پائی۔